الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب الاربعہ وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق عز و جل کے لیے جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے۔ انگنت بار درود و سلام سرور کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو محبوب کائنات ہیں۔ ناظرین، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے رحمت رمضان نشریات کا اہم پروگرام درس قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، 21 رمضان الکریم ہمیں ایک ایسی یاد دلاتا ہے کہ تاریخ اسلام میں ایک ایسی شخصیت کی ہم سے جدائی ہے جو بہت بلند مقام و مرتبہ پانے والی شخصیت ہے۔ میری مراد خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، داماد رسول جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو جس زاویے سے دیکھا جائے اس زاویے سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرفیکٹ نظر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی کا وہ حصہ دیکھا جائے جب آپ بچپن میں تھے تو اس وقت بھی آپ باکمال نظر آتے ہیں، اور آپ کی زندگی کا جب وہ حصہ دیکھا جائے کہ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی بنے، وہ لمحہ بھی ناقابل فراموش اور عظیم ترین لمحہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا وہ لمحہ جب آپ دولہا بن کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ لمحہ بھی بڑا عظیم الشان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لمحہ بھی بڑا باکمال ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب پیغمبر سے محبت کرتے ہوئے ایک باغ میں مزدوری کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جس زاویے سے دیکھی جائے اس زاویے سے ہی آپ کی ذات بڑی باکمال نظر آتی ہے۔ آپ کا میدان جہاد میں جانا، تلوار چلانا، جنگی معاملات سے آگاہ ہونا اور انصاف پر مبنی فیصلے کرنا آپ کی ذات گرامی کا خاص طور امتیاز ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے فتح خیبر کا سہرا اپنے سر سجایا۔ آپ وہ عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں جنہیں ڈھونڈنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم دیکھیں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، اور آپ نے یہ سخاوت، آپ نے یہ شجاعت، یہ دلیری، یہ قوت، یہ بہادری، اور آپ میں جو حسن اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور جو خوف خدا آپ کے اندر موجود تھا، وہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے
کہ جسے اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے اپنے محبوب پیغمبر کے سپرد کر دیا تھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہونے کے باوجود آپ کے زیر پرورش رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکھارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر چھپی ہوئی وہ باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجاگر کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گر سکھائے جو آپ نے اپنی زندگی کے اہم ترین موقعوں پر استعمال فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم دیکھیں کہ ایمان کے کس درجے پر تھے اور آپ کا ایمان لانے والوں میں مقام کیا تھا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن میں ہی کبھی ایسا موقع نہیں ہے کہ آپ نے غیر خدا کی پوجا کی ہو یا کسی بت کے سامنے جھکے ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کے اصول بنا رہے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیری انہوں نے، جبکہ پورے مکے کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا۔ اسی اثناء میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمانے لگتے ہیں، اے محبوب، اے آقا، اگرچہ کہ میں چھوٹا ہوں، اگرچہ کہ مجھے اشوب چشم کی بیماری ہے، اگرچہ کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ معصوم بچوں میں سب سے پہلے جس نے ایمان کی دولت کو قبول کیا، جی جناب والا، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آئیے اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا یہ بچپن تھا، وہ بچپن با کمال کیسے نہیں ہوگا جس بچپن میں وہ گر، کامیابی کے سارے گر اس گود سے سیکھے ہوں گے جس گود کی نگہبانی براہ راست اللہ رب العالمین بذات خود فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، حتیٰ کہ آپ کی زندگی کا باقی معاملات تو چھوڑیے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات گرامی سے جو بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں، وہ بات بھی اللہ رب العالمین کی پہرے داری میں نکلتی ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گود سے تربیت حاصل کی۔ چلیے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اب ایک ایسا وقت آتا ہے جو بڑا نازک مرحلہ ہے، اور اس نازک مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہونا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس لوگوں کی بہت سی امانتیں ہیں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، عظمت تو یہ ہوتی ہے جان کے دشمن، لیکن یہ مانتے ہیں کہ اس کے پاس ہماری امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جاتے ہوئے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا کہ میں ان لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آؤں گا۔ اب یہ ایک ایسا مرحلہ تھا ناظرین اکرام کہ جس مرحلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی ایسی ذات کا انتخاب کرنا تھا جو مکہ میں موجود ہو، اور وہ ایسی ذات ہو جو کسی کی امانت میں کوئی خیانت نہ کرے۔ یہ ایک بڑا نازک سا مرحلہ تھا کہ کس کو اب اہل مکہ کی وہ امانتیں اہل مکہ کو واپس کرنی ہے۔ کسی کو دے کے اگر چلے جائیں، اگر وہ بندہ با اعتماد نہیں ہے، وہ گڑبڑ کرے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بندے کا انتخاب کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر جمی کہ یہاں اب کون سا ایسا بندہ ہے
جو امانت میں خیانت نہیں کرے گا اور لوگوں کی امانتیں منوان ان تک پہنچا دے گا۔ جی جناب، رحمت کائنات کی نگاہ اقدس نے جس بندے کا انتخاب کیا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بااعتماد ساتھی تھے۔ چلیے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ میدان خیبر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتخاب فرماتے ہیں۔ اس جابر کا سر کاٹنے کے لیے جس ہستی کا انتخاب ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ شخص جس کی قوت کا، جس کی طاقت کا پورے عرب میں ایک نام تھا اور روب اور دبدبہ تھا، اس کے سامنے ناظرین جس بندے نے اپنا سینہ تانا تھا اور قوت کے جوہر دکھائے تھے اور داد شجاعت سمیٹی تھی، وہ کوئی اور نہیں، جی جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد پھر علم کے میدان میں وہ کمالات دکھائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا علی، میں علم کا باب ہوں، علم کا شہر ہوں، اور علی اس علم کے شہر کا باب ہے۔ امانت، دیانت، صداقت، شجاعت، سب کچھ تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، چلیے ٹائم بھی بہت شارٹ ہے، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ میں رمضان کی ان گھڑیوں میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں اسلام کی عظیم شاہ سوار، اسلام کی عظیم سپہ سالار، اسلام کی عظیم شخصیت جن کے بغیر اسلام نامکمل ہے، جن کے بغیر تاریخ اسلام ادھوری ہے، انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں آج کے درس میں۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، اور پھر میرے نبی کو اپنی بیٹیوں میں جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہی باقی تھیں، تو حضرت اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کہیں سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں جسے ملتے تھے وہ سیدہ فاطمہ تھی۔ جب سفر سے واپس لوٹتے تھے تو سب سے پہلے جس کے پاس جاتے تھے وہ سیدہ فاطمہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اب یہ جگر کا ٹکڑا کسی کو دینا ہے۔ آپ بیٹیوں والے ہیں، آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے کس قسم کے لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں، ہم اس میں کون کون سی خوبیاں تلاشتے ہیں، ہم اس میں کیا کیا دیکھتے ہیں۔ جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں پوری طرح تو پھر ہم اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاہنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ تو جی، وہ جو میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا تھا اسے کسی کے سپرد کرنا تھا، تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس بندے پہ آ کے رکتی ہے، جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ سلام امیر المومنین، سلام امام المتقین، سلام فاتح خیبر، امام المتقین، سنیوں کے پیر، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ویر جناب سیدنا علی المرتضیٰ، سلام عقیدت۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اسسٹنٹ کمشنر سید اسد عباس شرازی کا میجر جمیل تحصیل انچارج ریسکیو 1112 راجہ گل فارم SHO ملکوال نواز ورک و دیگر SHOs کے ہمراہ فلیگ مارچ۔ ملکوال رکن گوجرا چوٹ دھیرا کی امام بارگاہوں اور بازاروں کا دورہ۔ امام بارگاہوں کو یوم شہادت امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالے سے مجالس کے انعقاد کے موقع پہ SOPs کی سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی، جبکہ بازاروں اور دکانوں میں SOPs پر عمل نہ کرنے والے راہگیروں، موٹر سائیکل سواروں اور گاہکوں کو جرمانے کیے، جبکہ دکانداروں کے خلاف FIR درج کروائی گئی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سید اسد عباس شرازی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں رعایت برتی گئی ہے، اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دیا جائے گا۔ عوام SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔